جناب مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک خط بنام میر اعظم علی، مدرس مدرسہ اکبر آباد۔ فارسی ربائی کا ترجمہ۔ آج کسی نے میرے داغ دل پر چاہکا لگایا ہے، میری رگے صبر و سکون پر نشتر مارا ہے۔ چھینکوں کی کثرت کے ہنگامے کے باعث میرا دماغ زخمی ہے۔ یہ کیسا عطر فتنہ میری ناک پر چھڑکا گیا ہے۔ میں مخدوم اعظم مطاع مکرم کے اس جنبش خامہ پر جو مانند حضرت عیسیٰ ہنگامہ خیز ہے، ناز کرتا ہوں کہ جس نے مردہ آرزوؤں کو زندہ کر کے صحن دل کو عرصہ محشر بنا دیا اور بازار قیامت گرم کر دیا۔ دیرینہ آرزوؤں کے غم دل میں جاگ اٹھے۔ مجھے یاد آیا کہ اس دنیا میں کبھی میرا بھی ایک وطن تھا اور میرے مہربانوں کی بھی ایک محفل تھی۔ اب جو آپ نے پرسش احوال کا نشتر مغز اندیشہ میں پیوست کیا ہے، تو اب آوازوں کی خون چکانی بھی قابل دید ہے۔ جناب مخدوم کے خیال کے مطابق اس عرصہ جدائی کی طوالت 16 سال ہے اور راقی میں خط کی دانست میں وہ 20 سال سے کم نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نوکدار چھری سے میرے نقش آسودگی کو صفحے دل سے کھرچ ڈالا ہے۔ دلی کے ورود کی ابتدا میں جبکہ میرے قدم بادۂ غفلت کی تلچھٹ ہی رہ گئی تھی، عمر کا کچھ حصہ زیادہ کامگاری ہوس کے طے کرنے میں گزر گیا، اور سچ یہ ہے کہ گمراہی میں گزرا تاکہ اس سرمستی سے منہ موڑا۔ لیکن اس بے خودی میں اس راہ روے میخانہ کا پاؤں ایک گڑھے میں پڑ گیا۔ ناچار خستہ بدن اور خاک آلود سر اور منہ لیے اٹھا۔ بھائی کے دیوانہ پن کا ہنگامہ ایک طرف اور قرض خواہوں کا شور دوسری طرف۔ ایسی مصیبت آ پڑی کہ سانس راہ لب اور نظر آنکھ کا روزن بھول گئی، اور یہ دنیا اپنے پرنور اجرام کی روشنی کے باوجود آنکھوں میں تیرہ و تار ہو گئی۔ سلے ہوئے لبوں اور مندی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک عالم خستگی کو ہمراہ لے کر زمانے کی بیداد سے نالاں اپنا سینہ تلوار کی دھار پر رگڑتا ہوا میں کلکتہ پہنچا۔ حاکموں نے شفقت اور ناز برداری کی اور دل کو تقویت بخشی۔ ان تمام مہربانیوں نے جو دیکھنے میں آئیں، کامیابی کی امید دلائی، اور وہ ذوق آوارگی اور صحرا میں مرنے کی خواہش جس نے مجھے دلی سے نکال باہر کیا تھا، دل میں نہ رہی۔ اور یزد کے آتش کدوں اور شیراز کے میخانوں کی وہ ہوس جو اپنی طرف کھینچتی اور جانب ایران پکارتی تھی، ذہن سے باہر نکل گئی۔ اس جگہ 2 سال قیام رہا۔ جب گورنر جنرل عازم ہندوستان ہوئے تو میں ان کے آگے آگے دوڑتا ہوا دلی پہنچا۔ پھر زمانے نے رنگ بدلا اور بنا بنایا کام بگڑ گیا۔ آج 6واں سال ہے کہ گھر بار تباہ کر کے اور مرگ ناگہانی سے دل لگائے ایک کونے میں بیٹھا ہوں اور آشنا اور ناآشنا پر ملاقات کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ان تمام غم و آلام کے ہوتے ہوئے کہ جن میں سے قدرے میں نے بیان کیے، اگر میں خط لکھنے اور ابلاغ پیام میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کروں اور بزرگان وطن کو یاد نہ کروں تو عالم انصاف میں گنہگار نہیں ہوں۔ لیکن عالم مہر و وفا کے اکابرین اس طویل مدت میں اگر دور افتادگاں کو نہ پوچھیں اور دوستوں کی موت زیست کی خبر نہ لیں، اور بات اس ہی موضوع پر ہو اور دونوں طرف سے گلے شکوے ترکی بترکی ہونے لگے، تو بھلا وہ اپنا دعویٰ کس طرح ثابت کر سکیں گے، اور مجھ جیسے ناتواں مد مقابل سے قطع نظر اس قادر مطلق کو کیا جواب دیں گے؟ فارسی شعر کا ترجمہ۔ اہل وطن میں سے کوئی میرا غمخوار نہیں ہے، ایسا لگتا ہے گویا دنیا میں میرا وطن ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں گورنمنٹ اور عدالت دیوانی کی جانب سے ایک بنچ آگرے میں قائم ہو جائے گی۔ بے شک اس ہی خیال پر بھروسہ کر لیا ہے کہ شاید غالب دادخواہ اس عدالت کا رخ کرے گا اور اس کے عقدہ کار کی یہاں عقدہ کشائی ہو جائے گی۔ توبہ اور مکرر توبہ،
یہ جمعیت بھی میری پریشانی میں اضافہ ہی کرے گی اور میرا اس ہنگامے سے کام نہ ہوگا، چونکہ وہ عدالت دیوانی بھی میری داد خواہی نہ کر سکے گی۔ پھر یہ کہ محکمہ گورنمنٹ کا حاکم اعلیٰ وہی خود سر اور مظلوم کش ہے کہ جس کے ستم کے خنجر کا میں گھائل ہوں۔ فارسی شعر کا ترجمہ۔ میرا دن اس کی چشم سیاہ کا تاریک کیا ہوا ہے، خدا اس کا بھی وہی حال کرے جو میرا ہے، اور جو کچھ میں نے اس کے ہاتھوں دیکھا ہے وہ خود زمانے کے ہاتھوں دیکھے۔ قصہ مختصر، دل کو اب صرف امید مرگ سے سکون ملتا ہے اور زمانے سے اپنے حق میں کسی نیکی کا حسن ظن باقی نہیں۔ یہ ہے بیچارے غالب کے 1000 پارہ دل کے دکھڑے کا کچھ حصہ۔ ازلی صاحب سعادت مخدوم زادہ میر وزیر علی کے دیدار فرخ بخش سے دیدہ و دل روشن ہوئے۔ ان کے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور درگاہ ایزدی سے دعا کی کہ خدا ان کو بڑھاپا بھی دکھائے۔ امید ہے کہ بلند مراتب تک پہنچیں گے اور گفتار و کردار دونوں کی خوبیاں ان میں یکجا ہوں گی۔ وسلام بہزاراں احترام، نجات کا طالب غالب۔